اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی یہ سوال بہت ہی اچھا جو ہے وہ آپ نے کیا ہے. ہمارے یہاں عموماً اکثر و بیشتر اگر یوں کہا جائے کہ 100 میں سے 70-80% لوگ غسل کے دوران، خاص طور پر رمضان مبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں لوگ جو غسل کرتے ہیں اس میں دو بڑی غلطیاں ایسی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا روزہ نہیں رہتا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ غسل کرتے ہیں اور غسل کے دوران گرگرا کرتے ہیں اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوں پانی لیا اور ناک کے ذریعے سے اس کو اوپر کھینچتے ہیں، اور ان بیچاروں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ فرائض میں شامل ہے لہذا فرائض تو پورے کرنے ہی ہیں. حالانکہ روزے کی حالت میں نہ گرگرا کرنے کی اجازت ہے، نہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانے کے اندر مبالغہ کرنے کی اجازت ہے. صرف اور صرف کولی کر لی جائے اور ناک میں یوں جو ہے وہ پانی ڈال لیا جائے، اتنا ہی کافی ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غسل کے اندر آپ جو ہے وہ گرگرا کیا کرو اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچایا کرو، مگر جب آپ روزے کی حالت میں ہو پھر اس عمل سے کیا کیا کرو، بچا کرو. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں گرگرا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانے میں مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کرے گا اور اس کا پانی جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر گیا یا ناک کے ذریعے سے نیچے اتر گیا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لہذا اپنے روزے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ گرگرا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو نہ پہنچایا جائے. باقی طریقہ کار وہی ہے کہ مسنون طریقہ کہ پہلے اپنے جسم کی نجاست کو زائل کیا جائے، پھر جو ہے وہ نماز والا وضو کیا جائے، پھر اس کے بعد داہنے کندھے پر پانی کو بہایا جائے، پھر بائیں کندھے پر پھر سر کی جانب سے جو ہے وہ پانی کو پہنچایا جائے. باقی وہی طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.